بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وبارک وسلم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ایم بیک ود اے شارٹ ویڈیو کلپ ود دی آبجیکٹیو کہ یہ جو بھی اس کو دیکھیں گے ان کی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کرے گا. تو دس از دا ہول پرپز آف کیپ کمنگ آن ریگولر بیسس ود دیز ایجوکیشنل ویڈیوز. تو آج کا جو پوائنٹ ٹاپک آف ڈسکشن ہے اس پہ ہم چلڈرن لائبریریز پہ بات کریں گے کہ بچوں کی لائبریریز جو ہوتی ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہے کمیونٹیز کے لیے, اور وہ کیا ویلیو ایڈ کرتی ہیں سوسائٹیز میں جہاں ہم رہتے ہیں. جیسا کہ میں بہت دفعہ شیئر کر چکا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو اسٹڈی ان یورپ اینڈ یو ایس. تو ڈیورنگ دیٹ پیریڈ پھر میں 20 سال سے زیادہ عرصہ میں نے گزارا لندن میں اور کیلیفورنیا میں. تو جب آپ رہتے ہیں کسی جگہ پہ اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے کہ آپ اس سوسائٹی کو, اس کلچر کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو کیلیفورنیا میں نے دیکھا کہ ہر اسمال نیبرہڈ میں, ہر اسمال نیبرہڈ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک 200 گھر ہے, ان کے لیے ایک لائبریری ہے, پھر اگلے 200 گھر ہیں ان کے لیے ایک لائبریری ہے. اس طرح وہ ہر نیبرہڈ کی ایک اپنی لائبریری, جسے ہم پاکستان میں محلے کہتے ہیں نیبرہڈ, ہر محلے میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنی ہوتی ہیں جس میں اسٹاف جو ہوتا ہے وہ سٹی اپوائنٹ کرتا ہے. سٹی مین سٹی ہال, میئر کا آفس اپوائنٹ کرتا ہے اور وہ میئر کے انڈر ہی ہوتی ہیں. تو اس میں بچوں کے لیے بچوں کی بکس ہوتی ہیں, بچوں کے لیے بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. بچوں کو بکس بورو کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ 1 ویک کے لیے 2 ویک کے لیے لے جاتے ہیں, پھر اس کو پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد پھر لا کے ریٹرن کرتے ہیں. کمپیوٹر سسٹم ہوتے ہیں لائبریریز کے اندر جہاں بچے جا کے کوئی لرن کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ گیمز کھیلنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے وہ گیمز والی کمپیوٹرز اویلیبل ہوتے ہیں. اگر کوئی بچہ کوئی مووی دیکھنا چاہ رہا ہے اس کے لیے وہ ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک سارے کے سارا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. آبجیکٹیو اس کا ہوتا ہے کہ بچوں کی لرننگ کو انہینس کیا جائے, کہ ایک اسکول کے علاوہ, چونکہ اسکول میں ایک آپ اسٹینڈرڈ کریکولم کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو بچے کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک جگہ پہ فوکس نہیں کر سکتا. اس کو اپنے میکسیمم اپرچونیٹیز ٹو ایکسپلور دینی ہوتی ہیں تاکہ وہ لرن کر سکیں. اچھا, وہ پھر بچے جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں سارے کے سارا تو ان کریوسٹی وہ پھر کویسچن کریں گے ایک دوسرے کو. اسکول جائیں گے, اسکول میں کویسچن کریں گے, پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں گے وہاں کویسچنس کریں گے, اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھیں گے وہاں کویسچنس کریں گے. تو یہ ایک اپرچونیٹی مل جاتی ہے بچوں کو ٹو ایکسپلور نیو ایونیوز ان لائف. اچھا, اس طرح چونکہ وہ بہت سی چیزوں کو بچپن سے دیکھتے جا رہے ہوتے ہیں تو جب وہ ہائی اسکول تک پہنچتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں بہت سی چیزیں ایڈ ہو چکی ہوتی ہیں جن کو انہوں نے آگے پھر ایکسپلور کرنا ہوتا ہے. فردر جب وہ ہائی اسکول کمپلیٹ کر لیتے ہیں, اب چونکہ ہائی اسکول وہاں 12 ایئرس تک ہوتا ہے, تو یونیورسٹی لیول تک جاتے ہیں جب, تو دے ہیو کلیئرٹی آف دا ورلڈ, کلیئرٹی آف دی انوائرمنٹ, کلیئرٹی اباؤٹ سوسائٹی ویئر دے لیو, کلیئرٹی اباؤٹ civil services, clarity about justice, clarity about social system. تو وہ پھر بڑے ایک رسپانسبل سٹیزن بن کے سامنے آتے ہیں. 18 ایئر کی ایج میں ان کو ووٹ کی اجازت ہوتی ہے, تو وہ جب ووٹ اپنا کاسٹ کرتے ہیں تو دے آر فلی میچور اینف, گرون اپ اینف کہ ڈیسائیڈ کریں کس کو ووٹ دینا ہے, کس کو ووٹ نہیں دینا ہے. تو واٹ وی آر ڈسکسنگ ہیئر کہ ایک اپروچ ٹو کمیونٹی بلڈنگ جو تھرڈ ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں, پرٹیکولرلی پاکستان, کہ وہ ایک نیشنلزم جو ہے وہ انفارچونیٹلی ایٹ لیسٹ جہاں تک میں نے آبزرو کیا, وہ ایک نیشنلزم جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اسٹرانگ نیشنلزم کہ فیلنگ پراؤڈ ایٹ یور سیلف, پراؤڈلی اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کہ میں پاکستانی ہوں اور یہ میری انوینشنز ہیں یا یہ میری انوویشنز ہیں جن پہ میں نے کام کیا ہے, یہ میری بک ہے, یہ میں نے آرٹیکل لکھا ہے, یہ ایک میں نے ڈیزائن بنایا ہے جس سے ورلڈ کو فائدہ ہو رہا ہے. تو وہ چیزیں جس لیول پہ ہونی چاہیے, ہو رہی ہیں, انوینشنز بھی ہو رہی ہیں, انوویشنز بھی ہو رہی ہیں, وہ جس لیول پہ ہونے چاہیے کہ وہ ایک پیس جو ہے وہ کافی سلو ہے. تو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از بیسیکلی کہ ایک ہم ریویو کریں اپنے سسٹم کو کہ ایشوز ہیں کیا. تو جو میں نے ابھی بہت عرصے سے اس کو آبزرو کیا اور دیکھتا رہا کہ بچوں کے لیے کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے ہمارے پاس. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, ان میں اگر آپ جا کے دیکھیں کہ آپ کو اسکول گھر بن گئے ہوں گے اور اسکول کا خالی پلاٹ پڑا ہوگا,
لائبریری کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. سیمیٹری جسے گریو یارڈ کہتے ہیں وہ بھی لوگوں نے اب اس لیے چھوڑنا شروع کیے ہیں کہ جو اسٹیٹ باڈی ہوتی ہے انہوں نے فورس کیا ان کو کہ یہ آپ کرنا شروع کریں. تو میرا خیال ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ جو لوگ یہ سوسائٹیز بناتے ہیں جو ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ آئی مین سٹی اینڈ ٹاؤن پلاننگ کی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, ان کے لیے اٹ مسٹ بی کلیئر ٹو دیم اور ان کو فورس کیا جائے کہ آپ سب سے پہلے چلڈرن لائبریری پہ کام کریں, پھر اڈلٹ لائبریری پہ کام کریں تاکہ بچوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہو. اچھا, بچے پھر جاتے ہیں ویکینڈ پہ, زیادہ تر چلڈرن لائبریری جو ہوتی ہے یو ایس میں بزی ہوتی ہیں, تو بچے جا کے پھر وہ پورا دن وہاں لائبریری میں گزار رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس کو بھی ایک اپرچونیٹی مل جاتی ہے, وہ بھی بچوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں, وہ بھی لائبریری میں ٹائم گزارتے ہیں, وہ اپنی ریڈنگ جو ہوتی ہے کرنے والی اس کو کیچ اپ کر لیتے ہیں, بچے اپنے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو دس از سم تھنگ وی مسٹ بی ڈوئنگ اٹ. اچھا, چلڈرن لائبریریز میں ہوتا ہے کیا یو ایس میں؟ وہاں بچوں کو موویز دکھائی جاتی ہیں, انوینشنس پہ مووی دکھائی جاتی ہیں, اسپیس شپس پہ مووی دکھائی جاتی ہیں, ہسٹوریکل موویز دکھائی جاتی ہیں, یو ایس ہسٹری پہ موویز دکھائی جاتی ہیں, یو ایس سائنٹسٹ کے بارے میں موویز دکھائی جاتی ہیں, یو ایس ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کے بارے میں موویز دکھائی جاتی ہیں. اچھا, اس سے بچے کا انٹرسٹ بڑھتا ہے اپنے کنٹری میں, ایک لو اور رسپیکٹ کریٹ ہوتی ہے اپنے انسٹیٹیوشنس کے بارے میں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے جو کہ ہونا چاہیے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو آرٹس کی ٹریننگ دی جاتی ہے, آرٹس میں لوکل ڈانسز کی ٹریننگ دی جاتی ہے, جو بچے سنگنگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے, جو بچے ڈراماز میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو ڈراماز کی ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ لائبریری کے چلڈرن لائبریری کے اندر یہ ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں آن ریگولر بیسس. ایک ویک میں کوئی ایکٹیویٹی ہوگی, نیکسٹ ویک میں کوئی ایکٹیویٹی ہوگی. تو یہ ایک دس از ہاؤ یو میک رسپانسبل سٹیزن ان دا کنٹری. وہ بچے ان کا ٹیسٹ آپ نے ایسا ڈیولپ کر دیا. اچھا, یہ میں کوئی ایک اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا یو ایس میں, یہ ایک سٹی کی بات نہیں کر رہا, نیشن وائڈ پورے کنٹری کا یہ کلچر ہے, اور پورا کنٹری جو ہے وہ بالکل اسی طرح سسٹمیٹیکلی موو کر رہا ہوتا ہے. تو دس از ون ریزن کہ وہ ایک سپر پاور ہیں, ایجوکیشن ہب ہے. دنیا کا ہر ریسرچر, ہر اسٹوڈنٹ کی فرسٹ ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کرے یو ایس میں جا کے پڑھوں, یو ایس میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کروں, وہاں ریسرچ کروں جا کے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک انوائرمنٹ, ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ جو وہ پرووائڈ کرتے ہیں, ایک اٹریکٹیو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کے لیے ریسرچرز جو ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں. دس از دا ریزن کہ آپ دیکھیں ہائی ٹیک میں جتنی انوینشنز اور انوویشن ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری سلیکان ویلی میں ہو رہی ہیں, اور پوری ورلڈ کے سائنٹسٹ وہ جہاں بھی ان کو کوئی اچھا سائنٹسٹ ملتا ہے وہ اس کو انوائٹ کر لیتے ہیں ادھر, کیا آئیں آپ ہمارے ساتھ کام کریں آپ. تو دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو کہ اور اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہو سکتا ہے کہ جو بھی سوسائٹیز بن رہی ہیں, بلڈنگ سوسائٹیز, ہاؤسنگ اسکیمز بن رہی ہیں, ان کے اندر اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ چلڈرن لائبریریز کو پروموٹ کیا جائے. ناٹ اونلی پروموٹ کیا جائے بلکہ اسٹیٹ ریگولیٹری باڈیز جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو انفورس کریں, ایسے ہی انفورس کریں جیسے وہ اب اس وقت گریو یارڈ کے لیے فورس کر رہے ہیں کہ بھئی گریو یارڈ ہوگا, سیمیٹریز ہوں گی سوسائٹیز میں, تو پھر آپ کو اس کا این او سی ملے گا گورنمنٹ باڈی سے. تو اس لیے دس از واٹ میری ریکویسٹ ہے, جہاں تک میری آواز پہنچے, جہاں تک یہ ویڈیو کلپ سنے جائیں, کائنڈلی ریکویسٹ یور ایم این ایز, ایم پی ایز, منسٹرز, رائٹ دیم. آپ ایک لیٹر لکھیں ان کو, کیونکہ پاکستان میں نے دیکھا کہ لوگ لکھتے نہیں ہیں. جب آپ ان رائٹنگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اٹ گوز لانگ وے. تو آپ لیٹر لکھیں ان کو, پوسٹ آفس ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کو ایڈریس مل جائیں گے انٹرنیٹ سے. سیکریٹریز, فیڈرل سیکریٹریز, پروونشل سیکریٹریز, ان کو لیٹر لکھیں کہ ہمارے نیبرہڈ میں لائبریریز نہیں ہیں, تو لائبریریز بنوائیں آپ کائنڈلی. تو وہ پھر جو یہ پرائیویٹ سوسائٹیز جو ہوں گے, ہاؤسنگ اسکیم ہوگی, ان کو فورس کریں گے کہ بھئی آپ چلڈرن لائبریری کو اسٹیبلش کریں گے. تو دس از ہاؤ وی کین موو فارورڈ. یہ ایک آئیڈیا تھا جو میں نے ورلڈ میں دیکھا. پوری ورلڈ میں لائبریریز کا کلچر ایگزسٹ کرتا ہے, اور جہاں لائبریریز جو ہیں وہ انفارچونیٹلی اینڈ ہوتی نظر آ رہی ہیں. اچھا, اور اس میں یہ جو ایک ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ ابھی تو سب کچھ اسمارٹ فون پہ اویلیبل ہے, دیر از نتھنگ لائک دیٹ. جو ایک لائبریری کا کلچر ہے وہ لائبریری کا کلچر ہوتا ہے, وہ آپ کا اسمارٹ فون وہ کلچر کریٹ نہیں کرتا, نہ ہی وہ کبھی کریٹ کر سکے گا. تو ان ایڈیشن ٹو دیٹ میری لاسٹ ایک ایڈوائس اور سجیشن جو ہے
एजुकेशनल बॉडी से, स्टेट की, फेडरल की, कि आप काइंडली जो लोकल स्कूल छोटे होते हैं नेबरहुड्स के अंदर, छोटे स्कूल, उनमें एक जो इन्फोर्स करें वो देखें कि लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर लाइब्रेरी नहीं एग्जिस्ट करती तो काइंडली परमिट ना करें स्कूल को कि वो ऑपरेट करें। अच्छा, इसके साथ साथ और एक कल्चर जो यूएस में बड़ा फेमस है वो है मोबाइल लाइब्रेरी कल्चर, कि वैन्स में, बसेस में जो सिटी हॉल होता है वो एक वॉलंटियर्स को ले लेते हैं। वॉलंटियर्स जो होते हैं वो फिर उन लाइब्रेरीज़ को लेके इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड जो लोअर एंड के होते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स जहाँ ज़्यादा रहते हैं, उनके नेबरहुड्स में ले जाते हैं। उन बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो सारा दिन उस मोबाइल लाइब्रेरी के में बैठ के गुजारें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो क्रिएट की जा सकती है और हम इधर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो लुक इनटू इट। कंट्रीज़ जो होती हैं, वो नेशन जो होती हैं, वो ऐसे नहीं बन जाते हैं। यूएस जो आज जिस जगह पे स्टैंड कर रहा है वो ऐसे नहीं पहुंच गए। देयर इज़ अ वेरी सीरियस एफर्ट फ्रॉम लास्ट 300 years to make that country a superpower and the most desirable country for everyone to live and study. So that's what we need to do at our level. मैं अपने लेवल पे काम करूँ, आप अपने लेवल पे काम करें। यूनिवर्सिटीज़ जहाँ जहाँ हैं ये एक काम कर सकती हैं कि अपने बच्चों को कहें कि एक एक बुक डोनेट करो, और उस एक एक बुक को जो वो रिसीव करें, कैंपस के अंदर ही एक चिल्ड्रन लाइब्रेरी बना दें, और वो चिल्ड्रन लाइब्रेरी जो है उसको काइंडली आप ओपन कर दें वीकेंड पे बच्चों के लिए। 1-2 कमरे काफ़ी होंगे। तो मीन इट इज़ समथिंग दैट कैन बी डन। ये इम्पॉसिबल नहीं है, और इसके लिए किसी HEC के फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, किसी फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फ़ंड्स की ज़रूरत नहीं है। ये वो है कि वी कैन डू इट आवर सेल्फ। तो एक कल्चर क्रिएट किया जा सकता है कि सारे बच्चे डोनेट करें एक एक बुक चिल्ड्रन से रिलेटेड, और वो चिल्ड्रन लाइब्रेरी बना लें आप यूनिवर्सिटी के अंदर, अपने कैंपस के अंदर। तो वी आर ट्राइंग टू डू इट इन गवाल मंडी एरिया, जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह एट टैलेंट इंस्टीट्यूट। So we're looking forward to meeting you again next week, inshallah. You have a wonderful day, evening, night, wherever you are. Thank you so much. Goodbye.